کا جو پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے یہ نتیجہ ہے اس نفرت کی مہم کا جو 74 میں ہمارے خلاف جاری کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے اسی طرح شہادتیں ہوتی تھی جس طرح کوئی اور مسلمان شہید ہوتا تھا، جو بندی بریلوی جھگڑا ہوتا تھا، شیعہ سنی جھگڑا ہوتا تھا، کچھ ادھر مارتے تھے کچھ ادھر مارتے تھے، اس طرح ہوتی تھی، لیکن بطور کمیونٹی کوئی ٹارگٹ نہیں ہے سوائے ہمارا۔ اب آج پھر آپ کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، جی ایک تو ہم تعزیت کے لیے آئے افسوس کرنے جی احمدی کمیونٹی آف پاکستانیز جی اینڈ فراس پاکستانی، یہ ہر ایک پاکستانی کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے ہمیں بڑا سخت افسوس ہوا، اور یہ نہ ہمارے ملک میں، نہ ہماری پارٹی، نہ ہمارے سوچ میں ایسی باتیں ہیں کہ کسی کو بھی ٹارگٹ کریں۔ نہیں، وہ تو میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، نائدر احمدی کمیونٹی اور اینی کمیونٹی، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے یا اس کو دہشت کا کوئی نشانہ بنایا جائے، یہ تو میں واضح طور پہ کہنا نہیں، چاہتا جو ہوں۔ بات میں عرض کر رہا ہوں، جی آپ کا بالکل، میں اس کا شکر گزار ہوں آپ کا۔ جی ویسے بھی خدا کا یہ حکم ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل خدا کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میں آپ کا ممنون ہوں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری ساری جماعت آپ کی ممنون، اور کوئی کسی کو بھی ٹارگٹ، جو چیز میں نمایاں کرنی چاہتا ہوں جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی وہ یہ ہے کہ آپ پی 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 کے ایک اہم ممبر ہیں، اور اس وقت پی 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 کی حکومت ہے، اس لیے جو غلطیاں پیچھے ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ اسٹیپ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے بلوچستان میں قدم اٹھایا، بڑا اچھا کیا، بہت اچھی بات ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہاں جو غلطیاں ہوئیں ان کو صدر زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا، ان کے لیے بلوچستان پیکیج دیا، یہ بہت اچھی بات ہے، اور بحیثیت ایک پاکستانی کے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کمیونٹی کے خلاف بھی ایسی کوئی بات پی 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 سے اپنے پچھلے رجیم میں ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور وہ 74 کا وہ ہے۔ پوائنٹ آپ کا نوٹ کر لیا، آپ نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، اور یہ باتیں جو ماضی کی ہیں اور جو ہیں وہ میں اس وقت یہ موقف جو ہے وہ آپ کا بیان بھی کر سکتے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی، جی ٹھیک ہے، اور ہم احمدی کمیونٹی کو نوبل اینڈ لوئل پیٹریوٹک پاکستانی سمجھتے ہیں، اور ہم ہر اس طرح کے نشاندہی کسی کمیونٹی کے خلاف، یہ بڑی مہربانی یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک دہشت گردی کا بہانہ ہے، اور بڑے ہمیں دل کی گہرائیوں سے افسوس ہوا ہے۔ یہ ہمارے پنجاب کے قائم مقام صدر صاحب بھی ہیں، لاہور کے بھی صدر ہیں یہاں، اور ہم سارے دوست آئے ہیں، ہم لاہوری بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا بڑا سخت افسوس ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ دنیا کی نظروں میں بھی پاکستان کے امیج کو بھی بڑا سخت نقصان پہنچایا گیا، اور ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں غیر ملکوں میں بھی کہ پاکستان کے امیج کو بحال کیا جائے جو ٹیررزم کی وجہ سے خراب ہوا ہمارے۔ جہاں تک آپ لوگوں کی سیکیورٹی ہے یا کسی بھی کمیونٹی کی سیکیورٹی ہے، میں پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ آپ کو اور آپ کے سارے جو کمیونٹی ہے ان کے بھی تحفظ کیا جائے، اور یہ جو ایکشن ہوا ہے، سارے جو اچھے سوچ رکھنے والے پاکستانی ہیں، ترقی پسند ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں، میرا خیال ہر بندے نے آپ کے ساتھ یکجہتی اور افسوس کا اظہار، بہت احسان مند ہوں میں۔ کہ جو واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک چیز جو اب تک کی تحقیقات میں سامنے آئی ہے کہ پنجابی طالبان کا ایک جو ہے وہ عنصر اس میں شامل نظر آ رہا ہے، اور وزارت داخلہ نے اور وزیر داخلہ نے جس کا اعتراف کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اب پنجابی طالبان کے خلاف فوجی سرچ کی آپریشن کی ضرورت ہے، جیسا ساؤتھ ہندوستان میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو نفرت والی تنظیمیں ہیں نا، ہیٹریڈ والی تنظیمیں، اس میں سپاہ صحابہ ہے، جنگوی ہے، اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ اسی طرح کا موقف رکھتے ہیں، بالکل کسی نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان میں بھی نفرت کے سوا اور انسانوں کے سوا، نفرت کے سوا ان کے اور مشہور میں ہے، تو ہم ان سب کے خلاف ہیں۔ اور پھر یہ جو تنظیمیں ہیں یہ بڑے آسانی سے اپنے آپ کو کبھی طالبان بلاتے ہیں، کبھی قاعدہ بلاتے ہیں، کبھی کچھ بلاتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مقصد ہے
کہ پاکستان کا نام خراب کرنا، پاکستان اور پاکستانیوں کو اس طرح بے دردی سے جس طرح انہوں نے مارا ہے، مجھے یعنی سخت افسوس ہوا ہے۔ ہم سب کو اس وقت، میں پوری تحقیقات ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بھی اب نیا لفظ آ گیا پنجابی طالبان، لیکن ایک بات میں نے پہلے بھی کہی اور میں پھر بھی کہوں گا کہ ان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، ان کو کورٹس میں پروسیکیوٹ کرنا چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہیں بھی، اور ان کے ساتھ کوئی نرم رویہ نہ ہو، یہ نہ ان کو ساتھ بنائیں اور کولیشن پارٹنرز بنا کے اور ان کو اس طرف لائیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی سیاسی یا کسی جمہوری طریقے سے، یہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے کوئی وابستگی نہیں۔ تو میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس دہشت گردی اور اس طرح کے انتہا پسند لوگوں کو روکنا، تو ایک ہی طریقہ ہے زیرو ٹالرنس۔ یہ نہیں کہ ان کو ساتھ ملائیں اور ان کے ساتھ الیکشن بھی لڑیں اور ان کے ساتھ دھندلاتے پھریں، اور جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پولیس ایکشن لے گی یا آپ کے ASI ایکشن لے گا؟ جب ایک طرف سے کوئی پبلکلی اگر حکومت کے نمائندے ان کے ساتھ کٹے پھریں، تو کس طرح آپ کوئی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی پولیس اور آپ کے لا انفورسمنٹ آفیشلز ان پہ ایکشن لے سکتے ہیں؟ تو دیر ہیز ٹو بی زیرو ٹالرنس۔ آپ نے درست فرمایا زیرو ٹالرنس والی بات۔ یہ اگر 2 مہینے قبل جو ایک ہمارے یہاں سامنے ہوا تھا شہدرہ میں، رچنا ٹاؤن کے علاقے، ایک پروفیسر صاحب جو شہید کیے گئے تھے اور جو ملزم پکڑے گئے تھے، ان کو میرے خیال میں ان کا کہیں انٹری بھی نہیں ہوئی تھی، شیخوپورہ جیل میں رکھ کے ان کو فارغ کر دیا گیا، اور اب اگر دیکھیں تو انویسٹیگیشن ہو گئی ہے اسی سے لنک کر۔ دیکھیں یہاں کئی اس طرح کے لوگ پروسیکیوٹ نہیں ہوئے، اور اب اس افسوسناک اور شرمناک واقعہ کے بعد میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، اینڈ دے شوڈ پروسیکیوٹ دیز پیپل اینڈ اریسٹ دیم اینڈ ٹیک ٹوٹل سیویئر اینڈ انکمپرومائزنگ ایکشن اگینسٹ دیم۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں میسج کلیئر ہونا چاہیے۔ There should be some directive given by the government to ensure that there is a special prosecution department of the Punjab government, and their job is to prosecute these people. آپ کی کیا اطلاع ہے کہ کالعدم تنظیموں کے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ بن چکے ہیں، بالخصوص حکمران جماعت کے پنجاب؟ ہمارے پارٹی کے تو کوئی نہیں بن چکے اور نہ ہم کسی کو کبھی بننے دیں گے، لیکن اگر یہ لوگ کسی سیاسی پارٹی ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو میری ان کو ہدایت ہے کہ وہ اس چیز میں نہ آئیں۔ بہرحال بات زیادہ، میں آیا ہوں تعزیت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاکستانی یہاں جو ان کے ساتھ ہوا ہے مجھے بڑے دل کی گہرائیوں سے بڑا افسوس ہوا۔ کل وفاقی وزیر بھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ 13 مئی کو آگاہ کر دیا گیا تھا، تو جب اس پہ آگاہ کرنے کے باوجود یہ افسانیہ ہو گیا تو اس کا کس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یہ آپ ہی خود ہی فیصلہ کریں کس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ویسے کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت کی جو گورننس ہے وہ سب سے بہتر ہے، لیکن دہشت گردی کے واقعات میں تو یہاں بھی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ بات۔ اچھا جی تاثیر صاحب، نہیں دیٹس آل رائٹ، وہ تو میڈیا کا کام ہے۔ میں صرف آپ سے یہی عرض کروں گا کہ جو بات میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو ماضی کا حصہ نہ سمجھیں، اس کے نتیجے میں جو حال پہ اثر ہو رہا ہے اس پر غور کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش سیکنڈ امینڈمنٹ جب تک وہ نہیں جائے گی اس وقت تک یہ قصہ جاری رہے گا ہمارے فرام دی سیکنڈ امینڈمنٹ فالو دی بلاسفیمی لاز، دی بلاسفیمی لاز فالوز مشرف۔ میں اس وقت بھی سمجھتا ہوں، خوب کھیلتا ہے پھر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سرداری صاحب سیریسلی ایڈریس کریں۔ آپ وہاں موجود تھے جب یہ ہوا؟ میں تو نارتھ ٹاؤن میں تھا، نیکسٹ ٹو می دیٹ اٹ مال ٹاؤن مسجد میں تھے۔ I think the important thing is to look after these people as much as possible, saying ایسے واقعہ repeat نہ ہوں۔ شکریہ جی، میں حقیقت میں دل کی گہرائیوں سے احسان مند ہوں کہ آپ اس المیہ کے موقع پر یہاں سے احسان مندی نہیں ہے ہمیں، نہیں آپ کا فرض بھی ہے، لیکن ہم اس کے باوجود احسان مند ہیں۔ What about
दूसरे वाला जो था वो ऊपर वाले हॉल में चला गया। ऊपर वाले हॉल में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। उसने एक हमारे इधर बच्चा है जफर वालों को गाड़ी से लगता है कि वो 80 साल का है हार्डली 25, 26, 27 साल का।